تو اللہ کے حکم سے لشکر طالوت نے لشکر جالوت کو ہزیمت دے دی. وقتل داود، اور یہ ہزیمت کس طرح ہوئی اس کی ڈیٹیل آگے ہے، تفصیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وقتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام کو تو جانتے ہیں نا کون ہے، یہ نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. تو یہ ابھی جب لشکر طالوت چل رہا تھا تو یہ داؤد علیہ السلام نوجوان تھے اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. انتہائی طاقتور، زور آور، اسٹرانگ، بہت ذہین، بہت دانشور. تو یہ ایک نوجوان تھے، اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے عمر میں تھے. جب یہ لشکر چلتا ہے طالوت کا تو یہ اس لشکر کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ لشکر جب چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو چھان بین کی جاتی ہے، لیکن یہ جو طالوت کا لشکر تھا اس وقت چھان بین نہیں کی گئی تھی. یعنی پورے شہر میں ایک عام منادی ہو گئی تھی اور تقریباً لوگ اٹھے اور اٹھ کر کے لشکر میں شامل ہوئے، تو یہ بھی شامل ہو گئے تھے. اب جب یہ لشکر میں شامل ہوئے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ جب چل رہے تھے، چونکہ یہ آگے جا کر نبی بننے والے ہیں تو اللہ نے انبیاء کے اندر کچھ معجزات ایسے رکھے ہیں. تو یہ ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ کچھ پتھر تھے جو ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے داؤد ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے. اور انہوں نے 3 پتھر اٹھائے اور تینوں پتھر اٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے، اپنے پاس رکھ لیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ غلیل ٹائپ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے پتھر مارا کرتے تھے، کیونکہ ابھی یہ نوجوان تھے، کھیلنے کی عمر تھی، ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے. اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارکا آرائی شروع ہوئی تو اس وقت جالوت سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر اترا. تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جو سپہ سالار ہوا کرتا تھا وہ سب سے پہلے پہل کیا کرتا تھا. تو وہاں سے جو جالوت آیا تو کہتے ہیں کہ جالوت جب میدان لشکر کے اندر اترا ہے تو اس نے اپنے پورے جسم کو لوہے کی زرہ سے ڈھکا ہوا تھا. اس کا پورا جسم لوہے کی مضبوط زراؤں سے ڈھکا ہوا تھا، سوائے اس کے ماتھے کے. صرف اس کا ایک تھوڑا سا ماتھا دکھائی دیتا تھا، باقی پورے جسم پر لوہے کی زرہ تھی. تو داؤد علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو ان کی جیب میں جو پتھر تھے انہوں نے وہ پتھر نکالا اور گلیل کے اندر رکھ کر کے اس کے ماتھے پہ جو نشانہ مارا اس پتھر کے نشانے سے وہ مر گیا. تو یہ جو 3 پتھر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ انہی پتھروں سے انہوں نے نشانہ مارا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ ایک نوجوان تھے، بڑے مشہور ہوئے پورے لشکر کے اندر. اور جب یہ مشہور ہوئے تو ان کی طاقت کا، ان کی دانش مندی کا، ان کی دلیری کا، ان کی جرت کا بڑا چرچا ہوا. اور جب چرچا ہوتا ہے تو پھر یہ نبی کے پاس لائے جاتے ہیں، اور نبی کا نام شمویل علیہ السلام. شمویل علیہ السلام کے پاس یہ لائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی شمویل علیہ السلام نہیں، ابھی تو یہ میدان جنگ میں ہیں. اور یہ طالوت کے پاس لائے جاتے ہیں، سپہ سالار کے پاس، لشکر کے سپہ سالار کے پاس لائے جاتے ہیں. تو سپہ سالار لشکر جو ہے وہ ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور انہیں یعنی لشکر کا سپہ سالار بنا دیتے ہیں، اور اپنی جگہ انہیں سپہ سالار بنا کر کے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دیتے ہیں. جب یہ انہیں اپنی جگہ سپہ سالار بنا دیتے ہیں اور جب یہ جوان ہوتے ہیں یہاں سپہ سالار بھی بن جاتے ہیں، یہ دانشور سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نبوت مل جاتی ہے. تو یہ بنی اسرائیل میں ایسے نبی تھے داؤد علیہ السلام کہ جو ایک ہی وقت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو یہ بادشاہ بھی بن جاتے ہیں اور نبی بھی بن جاتے ہیں. اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بادشاہت یعنی نبی بھی بنتے ہیں یہ اور بادشاہت. تو اس طریقے سے ان کے اندر بادشاہت بھی ایک ہی ساتھ بادشاہت بھی چلی اور نبوت بھی چلی. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وقتل داود جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی. یعنی انہیں ایک بادشاہ اپنی جگہ پر بادشاہ بناتا ہے، اپنی بیٹی دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بادشاہ بھی بنے. والحکمت، اللہ نے انہیں حکمت بھی نصیب کی. حکمت یعنی کہ ان کی ہوش مندی اور سپہ سالاری، ان کی دلیری اور ان کی جرت مندی.
اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی نصیب کی، وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا۔ داؤد علیہ السلام کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے علوم عطا کیے تھے کہ یہ پرندوں کی آواز بھی جان لیا کرتے تھے، اور جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور یہاں تک کہ ہوا ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، یہ جو لوگ آپس میں مٹ بھیڑ کر چکے تھے، یہ جو جنگ کے اندر لشکر ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ کر چکے تھے، اگر ایسا ہوتا کہ یہ لڑتے ہی رہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ وہ قوم عمالقہ تھی، وہ تو غرق کرنے والی تھی، غارت کر دیتی۔ تو فرمایا کہ اتنے طاقتور لوگ، اتنے جنگجو لوگ جب میدان جنگ کے اندر اتر آئیں اور پھر ان کو فتح ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تو لفسدت الارض، زمین برباد ہو جاتی، لوگ ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چند مسلمانوں کو جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، طالوت، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فساد کو روک لیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس وقت مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی، اس وقت اللہ والوں کو فتح نہ ہوتی، یقینی طور پر فساد برپا ہو جاتا۔ اگر کافر اور مشرک کو فتح ہو جائے تو وہ سر چڑھ کر ملک کے اندر کفر اور شرک کا یعنی کہ پرچار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے اور وہ اپنے بندوں کو فتح دیتا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم انہیں پڑھ کر بتاتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، یہ جو جتنے بھی قصے ہیں یہ قصص الانبیاء ہیں، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نتلو علیک بالحق کی، ہم سچ کے ساتھ، ہم بالکل حقانیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ آیات بیان کر رہے ہیں۔ وجہ انک لمن المرسلین، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ مرسلین ہیں، آپ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے منظم من اللہ ایک رسول ہیں۔ یہ من گھڑت قصے نہیں ہیں، یہ من گھڑت آیات نہیں ہیں۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کے پاس یعنی کہ ایسے قصے ہیں یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے ہیں اور سنایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قصوں کے ثبوت کے لیے ہم خود کافی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو باقی ہیں، ان کے بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یعنی کہ گزشتہ باتوں کو جانا کرتے تھے اور ان کے خود صحیفے وہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان کو تاریخ سے یہ بات پتہ تھی کہ اس طریقے سے ان کے تاریخ میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی تو یہ اس بات کا ثبوت تھا یہ جو قرآن ہے یہ منظم من اللہ ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعوذ باللہ من گھڑت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ان کو ان کے قصے سناتے ہیں، یعنی دراصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنے قصے سنانے چاہیے تھے، آپ انہیں ان کی تاریخ بتاتے ہیں، اور اس کی گواہی ان کی خود صحیفوں کے اندر موجود ہوتی ہے، ان کے صحیفوں کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے کہ یہ قصہ اس وقت ہوا اور یہ حقیقتاً اسی طرح ہوا۔ جب آپ ان کو ان کے قصے سناتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پروف ہے کہ یہ قرآن منظم من اللہ ہے، یہ پروف ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ بھی سچے نبی ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کو سچا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم یہ قصے سچائی کے ساتھ آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ بحمد للہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تعریف کے ساتھ آج سیقول پارہ مکمل ہوا۔